فاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقل، فطرت، قرآن اور سنت رسول کے اتباع میں عزادار حسین بنا دیا. میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ عزاداری تقاضائے عقل ہے، تقاضائے فطرت ہے، تقاضائے قرآن ہے، تقاضائے سنت رسول ہے. ہمیشہ ان مظلوموں کی جنہوں نے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں انہیں یاد کیا گیا ہے، اور انہیں یاد کرنا سنت رسول خدا ہے. جنگ احد میں جب سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، کیونکہ مدینے میں بہرحال جناب حمزہ کا کنبہ کوئی بڑا کنبہ نہ تھا. ہر شہید پر اس کے خاندان والے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے. رسول خدا نے جب منظر دیکھا تو بڑی حسرت سے کہا وَأَمَّا حَمْزَةٌ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ. حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ اصحاب نے اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو چھوڑ کر کے حمزہ کا ماتم کرو. حضور کی حدیث ہے جو شخص خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور میری زیارت کے لیے نہیں آتا فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور جو میری زیارت کرے اور حمزہ کی زیارت نہ کرے فقط جفانی، اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا. خانہ خدا کی زیارت، پھر رسول کی زیارت، پھر حمزہ کی زیارت. توحید یہ جو ہے رسالت سے جڑی ہے، اور یہ جو ہے رسالت شہادت سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے ان لوگوں میں قرار دیا جو حسین کا غم مناتے ہیں، جو حسین کو یاد کرتے، کربلا کے اس المیے کو جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ لفظ میرے نہیں ہیں، یہ معصوم کے لفظ ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ. مولا حسین آپ کے دن کا کوئی دن جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس دن کو یاد منانے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. بہت بڑا کرم ہے اس معبود کا، جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. لیکن یہ عزاداری اس وقت مکمل عزاداری ہوگی جب ہم اس حسین کو پہچان بھی لیں. اس عظیم المیے کو جو ہم یاد کرتے ہیں وہ عظیم المیہ کیوں وجود میں آیا؟
اس کے اسباب کیا تھے؟ ایک واقعہ ہو گیا، واقعہ خود اپنی جگہ کے اوپر عظمت رکھتا ہے، لیکن عظمت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کے اسباب اور علل کے اوپر نظر ہو۔ اگر ہم نے اس کے اسباب و علل کو سمجھ کر کے عزاداری منائی تو یہ وہ عزاداری ہے جو عارفاً بحق ہے، حق امام کو پہچان کر کے ہم نے عزاداری منائی ہے، شعوری عزاداری ہے، لاشعور کی عزاداری نہیں کہ یوں ہی بیٹھ گئے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی عقلمند انسان، خردمند انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کا کوئی اختیاری عمل، ایک دفعہ اجباری عمل، زبردستی کسی نے ہمارے حلق میں پانی ڈال دیا، ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا پانی پینے کا کیا مقصد تھا؟ کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ ہمارا اختیار نہیں تھا اس میں نا۔ لیکن جب انسان کوئی اختیاری عمل انجام دیتا ہے، شعور اور عقل کے ہمراہ شعوری عمل جب ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے آنے کا مقصد، آپ کہیں کچھ نہیں، یہ ہے ممکن؟ حتماً آپ کے آنے کا مقصد، میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، میرا ایک مقصد ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کا ایک مقصد ہے، یہ عمارت کیوں خریدی گئی، اس کا ایک مقصد ہے۔ جو بھی شعوری اور اختیاری عمل ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ امام حسین کا اقدام، امام حسین کا قدم اختیاری قدم ہے، اجباری قدم نہیں ہے، کیونکہ جو کام مجبوراً ہو جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ قیمت تو وہی ہوتی ہے جہاں عمل شعور اور اختیار کے ساتھ انجام پائے۔ اقدام کربلا، امام حسین کربلا میں آئے، اختیاراً آئے اور شعور اور آگہی کے ساتھ آئے تھے، جانتے تھے کربلا میں کیا ہونے والا ہے، بے خبری میں نہیں آئے تھے، پتا تھا کہ کیا قیمت چکانا پڑے گی اس قدم کی، تو یقیناً اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کا کوئی فلسفہ بھی ہوگا۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ جو بے نیاز ہے، جو محتاج نہیں ہے، وہ اللہ چونکہ حکیم ہے، لہذا وہ بھی جب کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ البتہ مقصد کبھی اپنے لیے، مقصد کبھی یہ جو ہے دوسرے کے لیے ہے۔ ہم کوئی انجام دیتے ہیں، کام اپنے لیے انجام دیتے ہیں، خدا جو انجام اس کا مقصد اپنے لیے نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، لیکن اس نے اگر کوئی کام، کوئی اقدام کیا ہے، کوئی عمل کیا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد خلق خدا کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں جا بجا اللہ کے افعال کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اگر ہم انسانوں کو پیدا کیا تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ بیان کر دیا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ ہماری اطاعت کریں۔ البتہ اطاعت کیوں کریں اس کا مقصد یہ بیان کر دیا، کیونکہ وہ ہماری اطاعت کا جو ہے محتاج تو نہیں نہ ہے۔ ہم اس کی اگر اطاعت کریں تو اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا، ہم اگر اس کی نافرمانی کریں، سرکشی کریں، اس کے قوانین کو نہ مانیں، اس کے احکام کو نہ مانیں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب پروردگار کا تعارف کراتے ہیں تو غنیًا عن طاعتہم وآمنًا من معصیتہم، اللہ اس ذات کا نام ہے جو بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے جو بندوں کی نافرمانی کے شر اور ضرر سے محفوظ ہے، مگر وہ بھی اپنا ایک مقصد رکھتا ہے، مقصد ہمارے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو پیدا کیا عبادت کے لیے، عبادت کاہے کے لیے؟ عبادت کاہے کے لیے؟ کیوں؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم اس کے آگے جھک گئے، اس کی باتوں کو مان لیں تو اسے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ کہتا ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا ہے، تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ اعبدوا اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، پرستش کرو، اطاعت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ کیوں عبادت کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ صفت تقوی پیدا کر کے کیا کریں گے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے اللہ کو؟ نہیں، اس کا بھی فائدہ اللہ کو نہیں، اس کا بھی فائدہ تمہیں ہے۔
یہاں پر ہے اتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے صاحبان عقل و خرد اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں، انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، عبادت کاہے کے لیے؟ تقوی کے لیے، تقوی کاہے کے لیے؟ انسان تیری کامیابی کے لیے۔ تو اللہ کا بھی ایک مقصد ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ جب رسولوں کو بھیجنے کی باری آئی، وہاں پر بھی قرآن کہ ہمیں رسولوں کو خامخواہ نہیں بھیجا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، معجزے دے کر کے بھیجا، کتاب نازل کیا، میزان نازل کیا۔ کیوں؟ سب کاہے کے لیے؟ 1,24,000 انبیاء کاہے کے لیے آئے تھے؟ بس یوں ہی تفریحاً بھیج دیا ان کو، چلے جائیں؟ نہیں، ان کو بھیجنے کا بھی مقصد ہے۔ کتابیں کیوں نازل ہوئی؟ توریت و انجیل و زبور و قرآن کاہے کے لیے؟ فلسفہ ان کا کیا ہے؟ حکمت کیا ہے ان کی؟ قرآن کاہے کے لیے آیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط۔ سارے انبیاء کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ سماج میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اس کا سبب بیان کر دیا۔ پیغمبر کی باری آئے، پیغمبر کو آپ کو میں نے کس لیے بھیجا ہے؟ ایک عام مقصد ہو گیا عدل و انصاف کا قیام ہونا۔ پیغمبر کس لیے آپ کے اوپر آپ کو ہم نے کس لیے بھیجا ہے؟ عام طور سے یہ جو ہے سورہ جمعہ بھی آپ وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور دوسری آیتوں میں بھی ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا دوسری آیت میں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ کب احسان کیا؟ جب ایک پیغمبر ان کے درمیان بھیجا۔ کاہے کے لیے بھیجا؟ مقصد بیان ہوتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، آیات خدا کی تلاوت کے لیے بھیجا، وَيُزَكِّيهِمْ، نفسوں کے تزکیے کے لیے بھیجا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ پھر قرآن کیوں نازل کیا؟ پھر ارشاد ہوتا ہے الف لام را الف لام را انزلنا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ ہم نے یہ کتاب قرآن جو پیغمبر آپ پر بھیجی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شرک، کفر، ظلم، جہالت کی تاریکی سے نکال کر کے توحید، عدل، انصاف، علم کی روشنی میں انہیں لا دیں۔ اس لیے انہیں بھیجا ہے۔ اور یہ روشنی کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ الى صراط العزیز الحمید۔ عزیز حمید خدا کا راستہ جو ہے وہی نور کا راستہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا جو بے نیاز ہے وہ بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے تو با مقصد انجام دیتا ہے۔ تو بھلا ممکن ہے اولیاء خدا، اور اس میں سے بھی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، کوئی عمل انجام، وہ بھی اتنا عظیم عمل جس کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی، کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا۔ یہ اقدام کوئی معمولی قدم نہیں ہے۔ اس کے لیے پورا گھر لٹا دیا، بچپن کا دوست حبیب قربان، جوان بیٹا علی اکبر قربان، برابر کا بھائی عباس قربان، ننھا شیرخوار علی اصغر قربان، زینب کی چادر قربان۔ اتنا اہم، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ آخر ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان قیمت کسی کام کی چکاتا ہے تو قیمت عمل کی اہمیت کے لحاظ سے تو چکاتا ہے نا۔ جیسا عمل ہوگا اسی حساب سے قیمت چکائی جائے گی۔ کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے عمل کی اہمیت سے زیادہ قیمت نہیں چکاتا۔ قیمت حسین ابن علی نے وہ چکائی ہے جس کو معین کرنا ناممکن۔ زینب کی چادر کی کیا قیمت معین کریں گے؟ علی اصغر کے گلے کی کیا قیمت معین کریں گے؟ علی اکبر کے سینے کی کیا قیمت معین کر سکتے ہیں؟ ہے قیمت اس کی کوئی؟ اتنی عظیم قربانی سوچنے کی چیز ہے نا۔ تو کہا گیا ہے کہ کربلا کو یاد رکھو، کربلا کو تازہ رکھو، ذکر حسین مٹنے نہ پائے۔ کاہے کے لیے؟ سوچو، غور کرو کہ اتنی عظیم قربانی کس لیے دی گئی ہے۔ اب یہ مقصد امام حسین کون معین کرے گا؟ ہم آپ اندازہ لگا کے تخمینہ کہ شاید امام حسین اس لیے گئے ہوں
شاید امام حسین نہیں، ہمیں آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کربلا یہ جو ہے گونگی تاریخ نہیں ہے. تاریخ کربلا بولتی ہوئی تاریخ ہے. امام حسین نے اپنا مقصد خود ہی بیان کر دیا ہے. مدینے سے نکلے یہ جو ہے وصیت نامہ لکھ کر کے مقصد بیان کیا، بصرے والوں کو خط لکھ کر کے مقصد بیان کیا، کوفے والوں کو خط لکھ کر کے مقصد بیان کیا. ہر منزل پہ جہاں جہاں حسین پہنچے ہیں وہاں پہ تقریریں کر کر کے اپنا مقصد بیان کیا ہے. مدینے سے کربلا تک آپ چلے جائیں، ہر منزل پر امام حسین نے مقصد بیان کر دیا ہے. ہمیں آپ کو مقصد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تخمینہ لگائیں، اپنا اندازہ لگائیں کہ شاید یہ رہا ہو، شاید یہ رہا ہو. شاید کی باری وہاں آتی ہے جہاں خود اقدام کرنے والے نے اپنا مقصد بیان نہ کیا ہو، وہاں اندازہ لگانا پڑتا ہے. پروردگار نے بھی اسی لیے مقصد بیان کر دیا، قدم قدم پہ مقصد بیان کر دیا، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان کر دیا، قرآن کے آنے کے حتیٰ جب احکام کی باری آئی وہی مقصد بیان کر دیا. نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، مقصد بیان کر دیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیوں نماز پڑھو؟ اس لیے کہ نماز یہ جو ہے برائی سے روکتی ہے. کیسے روکتی ہے وہ فی الحال میرا موضوع نہیں ہے، کبھی کسی اور جگہ اس کو عرض کروں گا. روزہ رکھو، کاہے کہ رکھو؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ مومنو تم پہ روزہ واجب. کیوں واجب؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. روزہ ذریعہ ہے تقوی کا، اور تقوی کا مقصد عرض کر چکا. حج کا حکم جب آتا ہے قرآن نے وَعَظِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. آپ ان کے درمیان حج کا اعلان کر دیں، یہ پاپیادہ بھی آئیں گے، تیز رفتار سواریوں پر بھی بیٹھ کر کے آئیں گے، دور دراز ترین علاقوں سے کاہے کے لیے آئیں گے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ مکے میں آ کر کے سب اکٹھا ہو کر کے اپنے فائدے حاصل کر سکے. عبادی فائدہ، سیاسی فائدہ، اقتصادی فائدہ، سماجی فائدہ. تمہیں حج میں اس لیے بلایا ہے، صرف کعبے کے گرد گھومنے کے لیے نہیں بلایا ہے تمہیں. فلسفہ حج یہ اور بات ہے کہ ہم نے ہر چیز کے فلسفے کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا ہے. پے کر رہ گیا ہے، روح نکل چکی ہے. نہ ہماری نمازیں ہمیں اب یہ جو ہے برائیوں سے روک پاتی ہیں، نہ ہمارے روزے ہمیں تقوی کی طرف لے جاتے ہیں، نہ ہمیں حج میں کوئی فائدہ ملتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی روح نکال دی ہے. فی الحال میرے یہ جو ہے موضوعات سے خارج ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم مقصد، یہ عظیم ہدف کس لیے، کیا ہے مقصد حسین ابن علی؟ ہم جب امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ان کے کلمات اور ان کے ارشادات سے سمجھنا چاہتے ہیں، انہوں نے خود کیا کہا ہے، ہمیں تخمینہ لگانے کی ضرورت، اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر کربلا کا ایک مقصد نہیں ہے، بہت سارے مقاصد لے کے امام حسین چلے. ایک مقصد نہیں ہے، 7-8 مقصد جو ہم سمجھ سکے ہیں ارشادات امام حسین سے. دعویٰ نہیں کہ اتنے ہی ہیں اور نہیں ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. جہاں تک ہماری عقل پہنچی ہے کلمات ابا عبداللہ سے، جس کو دیکھا ہے 7-8 مقاصد. عام طور سے میری عادت ہے یہ ہے کہ ہر سال جب عشر محرم پڑھتا ہوں تو ان میں سے کسی ایک مقصد کی یہ جو ہے تشریح کرتا ہوں، وہی کام یہاں بھی انجام دوں گا. اشارہ سے پہلے 7-8 مقاصد ہو سکتے ہیں امام حسین کے. پہلا مقصد اصلاح امت. یاد رہے کہ اس کے لیے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے حسین نے، تو قیمت سے مقصد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جائے گا. ایک مقصد امام حسین کا کیا ہے؟ اصلاح امت. کس لیے حسین نکل رہے ہیں؟ عرض کیا کہ اجبار نہیں، اختیار ہے. مجبور نہیں تھے حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے، اور چنانچہ امام حسین نے کہا یہی ہے، نکالے نہیں گئے ہیں مدینے سے، نکلے ہیں مدینے سے. نکالنے اور نکلنے میں فرق ہے نا. جب امام حسین نکل رہے تھے وصیت نامہ اپنا لکھ کر کے، وصیت نامہ یہ انقلاب اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، اس میں کہ انی لم اخرج، میں نکل نہیں رہا ہوں، نکالا نہیں ہے. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں ہوا و ہوس اور اقتدار کی لالچ میں نہیں جا رہا ہوں، میں فتنہ و فساد اور ظلم و ستم پھیلانے نہیں جا رہا ہوں. کس لیے جا رہا ہوں؟ میں جا رہا ہوں
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینے سے جا رہا ہوں کاہے کے لیے؟ میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا مقصد ہے۔ عزیزو، مقاصد جتنے بھی امام حسین نے پیش کیے مختص امام حسین سے نہیں ہیں کہ امام حسین کا کام تھا انہوں نے کر دیا، ہمارے لیے قابل تعصی نہیں ہے۔ نہیں، امام حسین نے جو عمل انجام دیا ہے سارے قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے ایک نمونہ عمل قائم کر رہے امام حسین۔ اتنا حسین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب امت میں فساد پیدا ہو جائے، جب امت راہ خدا سے منحرف ہو جائے، جب امت گناہوں کے دلدل میں غرق ہو جائے تو ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں۔ تو فقط امام حسین کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو نجات دیں۔ نہیں، اصلاح امت، اصلاح معاشرہ، اصلاح سماج، قوم کی اصلاح یہ وہ عمل ہے کہ حسین ابن علی جیسا عظیم انسان اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں کاہے کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا کیوں وجود میں آئے گی؟ مقصد کربلا کیا ہے؟ اصلاح امت۔ دوسرا مقصد جو امام حسین علیہ السلام کا اس سلسلے میں امام خود یہ جو ہے بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں کیوں کربلا جا رہا ہوں؟ میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں؟ میں نے کیوں نانا کی لحد کو چھوڑا، بھائی کی تربت کو چھوڑا، ماں کی قبر کو چھوڑا؟ مدینہ کو میں کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ میں کیوں مدینے سے جا رہا ہوں؟ مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے سامنے مدینہ ایک شہر ہے، لیکن حسین کے لیے یادوں کا مرکز ہے مدینہ۔ ماں کی قبر مدینے میں ہے، نانا کی لحد مدینے میں ہے، بھائیا کا جو ہے مزار مدینے میں ہے۔ کوئی مدینہ معمولی شہر نہیں ہے۔ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کرنا۔ اتنا اہم یہ فریضہ ہے۔ کیوں مدینے سے جا رہا ہوں؟ تیسرا مقصد جو امام حسین بیان کرتے، تیسرا مقصد کیا ہے؟ تیسرا مقصد ہے سنت رسول اللہ کو پھر سے جو ہے زندہ کرنا۔ سنت رسول اللہ یہ جو ہے مٹائی جا چکی ہے۔ جو رسول خدا کا طریقہ تھا، جو رسول خدا کا اسلوب عمل تھا، طرز زندگی تھا، اس سے انحراف ہو چکا ہے۔ جو طرز عمل رسول خدا کا تھا اس کو یہ جو ہے فراموش کیا جا چکا ہے۔ میں نکل رہا ہوں اسے پھر سے زندہ کرنے کے لیے۔ وَأَصِيرَ بِصِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں کربلا جا رہا ہوں، مدینے سے نکل رہا ہوں، کربلا کو وجود میں لاؤں گا اتنی عظیم قربانی دے کر کے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ نانا کی سیرت کا دوبارہ احیاء ہو سکے، دوبارہ زندہ کی جا سکے نانا کی سیرت۔ تین مقصد یہاں تک ہوا۔ چوتھا مقصد، بلکہ اسی تیسرے مقصد کے سلسلے میں، یہ جو ہے بصرے والوں کو جو خط لکھا ہے کربلا جاتے وقت، بصرے والوں، امام نے حجت تمام کی ہے نا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے خبر نہیں تھی، میں جانتا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ حجت تمام کی ہے۔ جانتے تھے کوئی نہیں آئے گا، جانتے تھے کہ ساتھ نہ دیں گے، لیکن حجت تو تمام۔ کل یہ نہ کہنے کو رہ جائے جی ہمیں تو خبر نہیں تھی، ہم سے نہیں بتایا تھا۔ اگر ہمیں خبر ہوتی بھلا ہم حسین کو تنہا چھوڑ دیتے؟ ناممکن تھا۔ بصرے والوں کو جو خط لکھا ہے، لکھتے ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ کاہے کے لیے؟ اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، ہم تمہیں اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی طرف بلا رہے ہیں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ۔ آج کے حالات جانتے ہو کیا ہے؟ سنت رسول خدا یہ جو ہے مردہ ہو چکی ہے، بدعتوں نے یہ جو ہے پر نکال لی ہے، بدعتیں زندہ کر دی گئی ہیں، سنت رسول خدا ختم کر دی گئی ہے۔ اگر تم ہماری بات مانو گے، وَإِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اگر تم ہماری بات سنو گے اور ہمارے حکم اور ہمارے اوامر کا اتباع کرو گے تو ہم تمہیں صحیح راستے پر گامزن کر دیں گے۔
اب پتہ صحیح راستے پر کب گامزن کریں گے؟ صراط مستقیم پہ کب تم آؤ گے؟ جب ہماری اطاعت کرو گے۔ گھر بیٹھے فقط ہماری حمایت کا نعرہ لگاتے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، لیکن ہمارے حکم کو یہ جو ہے نظر انداز کر دو گے، کبھی تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی، کبھی تم راہ راست میں نہیں آ سکتے، کبھی تم صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے ہو۔ چوتھا مقصد جو امام حسین نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ چوتھا مقصد امام حسین بیان کرتے ہیں ظالم حکمراں کے خلاف احتجاج۔ چوتھا مقصد حسین ابن علی کا کیا ہے؟ ظالم حکمراں کے خلاف احتجاج بیان کرتے ہیں۔ جب 2 محرم کو کربلا پہنچ چکے، کربلا پہنچنے کے بعد جو خط لکھا ہے کوفے والوں کے لیے، اس میں اس مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما بعد فقد علمتم ان رسول اللہ قال فی حیاتہ، تم سب جانتے ہو، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ رسول خدا کے جو قول نقل کر رہا ہوں یہ وہ قول ہے جس سے تم لوگ اچھی طرح واقف ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ لقد سمعتم ان رسول اللہ قال فی حیاتہ، تم سن چکے ہو کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی تھی، کوئی اختلافی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اتفاق اجماع ہے امت ہے کہ رسول خدا نے کہا تھا من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ۔ یہ تنہا حسین کے ذمہ دار، من جو کوئی، سب کے لیے ہے، جو کوئی ایسے حالات سے یہ جو ہے 2-4 ہو جائے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ کوئی مخصوص ذمہ داری حسین کی صرف نہیں ہے کہ حسین کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنا کام کر دیا، ہم سے کیا مطلب، بہت سے بہت ہم ان پر آنسو بہا لیں گے، رو لیں گے، زندہ باد مردہ باد کر لیں گے۔ من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ولم یغیر قول ولا بفعل۔ جو شخص کسی ایسے حکمراں کو دیکھے جو ظالم اور جابر ہو، ایسا ظالم و جابر حکمراں جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، سنت رسول اللہ کی جو ہے مخالفت کر رہا ہو، ایسا کوئی بھی حاکم، یہ نہیں کہ اگر یہ جو ہے یزید ایسا کرے تو ذمہ داری ہے حسین کی، نہ شخص معین، نہ جگہ معین، نہ یہ جو ہے زمانہ معین، کسی زمانے میں، کسی جگہ، کسی خطے، کسی علاقے میں کوئی شخص کسی ایسے حاکم کو دیکھے، کیا دیکھے؟ 3 صفتیں بیان کی ہیں نا، وہ حدیث پیغمبر کی پیش کر رہے ہیں امام حسین جو سب نے سنی، اپنی طرف سے یہ بات اگرچہ امام حسین خود کہہ دیتے تو ہمارے لیے کافی تھا، ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر کا حوالہ دیتے، لیکن یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مظلومیت امام ہے، یہ مظلومیت امام ہے کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے حدیث سے پیغمبر کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ بہانہ ختم ہو جائے نا ہر ایک کے لیے۔ جو کوئی بھی ایسے حکمراں کو دیکھے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے اگر عمل کا موقع ہے تو عمل کرے، اور اگر عمل نہیں کر سکتا ہے کم سے کم زبان تو ہلا دو، زبان تو ہلا سکتے ہو، ظالم کو ظالم کہہ تو سکتے ہو، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا تو سکتے ہو۔ عمل نہیں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ کے اوپر انسان جہاد ہی چھوڑ دے، اور جہاد ہمیشہ اسلحوں کا نہیں ہوتا ہے، زبان کا بھی جہاد ہوتا ہے، کم سے کم جہاد کا یہ مرحلہ تو ہو۔ فَلَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ كَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُ۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن ایسے حالات کو دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنے قول سے، نہ قول نہ عمل سے اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، تو اللہ کو یہ حق ہے کہ جہاں اس ظالم کو بھیجے گا وہیں اس خاموش تماشائی کو بھیجے گا۔ کوئی بھی ہو، من رہا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے، تم سب نے سنا ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ کوئی حالات ایسے پیش آ گئے ہیں، کوئی ایسا حاکم آ گیا ہے، وقد علمتم، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے، تم یہ بھی جانتے ہو، وقد علمتم ان هؤلاء القوم یا بنی امیہ، یزید، معاویہ، ان کی ٹولی آج اس حالات سے امت مسلمہ یہ جو ہے گزر رہی، عالم یہ ہے،
مسلمانوں پر حاکم جو ہوا ہے یزید، وہ کون ہے؟ قد لزموا ہؤلاء طاعت الشیطان، آج ہم پر وہ حاکم ہوا ہے، اس کی حکومت ہے، وہ خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے جس نے شیطان کی غلامی کو قبول کر لیا ہے۔ وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے۔ وَيَعْمَلُوا فِي الْعِبَادِ بِالْعِصْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور بندگان خدا کے درمیان حکومت کر رہا ہے، گناہ کی حکومت کر رہا ہے، اور یہ جو ہے ظلم و ستم کی حکومت کر رہا ہے۔ حالات یہ ہیں، اور رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ يَعْمَلُوا فِي الْعِبَادِ بِالْعِصْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، وہ ذخائر، قدرتی ذخائر جو اللہ نے سارے عوام کے لیے دیے ہیں، اسے انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر بنا رکھا ہے۔ اظہروا الفساد وعطلوا الحدود، آج یزیدیوں نے کیا کر رکھا ہے؟ فساد کو چاروں جگہ پھیلا دیا ہے، اظہروا ظاہر کر دیا ہے۔ ایک دفعہ انسان فساد اپنے گھر میں چھپ کے کرتا ہے، ایک ہے سماج میں اس کو عام کر دیا گیا ہے۔ اظہروا الفساد، انہوں نے فساد کو عام کر دیا ہے۔ وعطلوا الحدود، جو حدود الہیہ، اللہ نے حدود جو معین کی تھی، مختلف جرائم کے لیے سزا اللہ نے معین کی ہے، ان ساری سزاؤں کو تعطیل کر دیا گیا ہے، کنارے لگا دیا گیا ہے۔ احلوا حرام اللہ احلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تھا اسے یزیدیوں نے کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اسے ان لوگوں نے حلال کر دیا ہے۔ حالات یہ ہیں، اور پیغمبر نے کیا کہا؟ جب ایسے حالات ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے خلاف آواز اٹھانی، اقدام کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں کے اوپر تقریروں کے ذریعے سے، خطابے کے ذریعے سے، موعظوں کے ذریعے سے، نصیحتوں کے ذریعے سے، اور بعض حالات وہ ہوتے ہیں جہاں موعظہ کافی نہیں ہے، جہاں تقریروں سے کام نہ چلے گا، وہاں خون دینا پڑے گا، تو خون دے اس راہ میں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ من کوئی بھی، حسین ابن علی تنہا امام فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، ذمہ داری تو سب کی ہے، کوفے والوں، بصرے والوں، مدینے والوں، مکے والوں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑے، لیکن میری ذمہ داری زیادہ ہے۔ انا احق بہذا الامر، کیوں؟ آپ کی ذمہ داری کیوں زیادہ ہے؟ لقرابتی بن رسول اللہ، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ سے قربت حاصل ہے نا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن شیعہ علی کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جھوٹ سے دور رہنا، ظلم سے دور رہنا، غیبت سے دور رہنا، تہمت سے دور رہنا، گناہوں سے دور رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن عزادار حسین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ لقرابتی من رسول اللہ، آخر ہمیں رسول اللہ سے نسبت ہے نا، ہم لوگوں کو امام حسین سے نسبت ہے، ہم کو عزادار کہا جاتا ہے نا، حسین کا ماتمدار کہا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں، درجہ بڑھ گیا نا، ہمارا درجہ بڑھا، ذمہ داری بڑھی۔ لقرابتی من رسول اللہ، رسول خدا سے جو ہمیں قربت حاصل، اس بنا کے اوپر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میں مدینے سے کربلا کیوں آیا ہوں، سب کچھ کیوں قربان کرنے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس وقت ایک ایسا حاکم ہم پر حکومت کر رہا ہے جو رسول خدا کی سنتوں کا مخالف ہے، عہد خدا کو اللہ نے ہم سب انسانوں سے عہد لیا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا تم نے ہم سے یہ عہد نہیں کیا ہے کہ تم صرف اور صرف ہماری اطاعت کرو گے، شیطان کے راستے پہ نہیں چلو گے؟ انہوں نے شیطان کے راستے کو اپنا لیا ہے۔ جو شیطان کے فرامین ہیں وہ ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، اللہ کے احکام ان کے کہیں یہ جو ہے نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ پانچواں مقصد جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، فرماتے ہیں احقاق حق ابطال باطل، احقاق حق ابطال باطل، حق کو زندہ کرنا، باطل کو یہ جو ہے کچل دینا، مٹا دینا۔ چنانچہ یہ اسی جو ہے یہ 2 محرم کو کربلا میں پہنچنے کے بعد اپنے اصحاب کو جمع کر کے جو خطبہ دیا اصحاب کے درمیان، وہ جملہ جو میں نے بیان کیا، کوفے والوں کو خط لکھا تھا، اب جو کہہ رہا ہوں وہ تقریر ہے امام کی، وہ تقریر ہے امام کی، خطاب کر کے اپنے اصحاب کو کہتے الا ترون الی الحق لا يعمل به
وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ آج حالات وہ ہو چکے ہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ آج حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ باطل کو کھلم کھلا، باطل کا جو ہے ہر طرف باطل کی حکمرانی ہے اور کوئی باطل کو روکنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے. وَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. ایسے عالم میں اگر مومن موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. کون امام آرزو کرے؟ مومن. ذمہ داری صرف امام کی نہیں ہے. اگر حق کے اوپر عمل نہ ہو رہا ہو، باطل کا جو ہے بول بالا ہو جائے، تو مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو زندہ کرنے کے لیے، باطل کو جو ہے یہ جو ہے مٹانے کے لیے میدان عمل میں آ جائے، چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کیوں نہ کرنا پڑے. تو ایک مقصد حسین ابن علی کا کیا ہے؟ احقاق حق، ابطال باطل. چھٹا مقصد کیا ہے؟ کیوں امام حسین کربلا گئے تھے؟ تقاضائے بیعت ہو رہا تھا. تقاضائے بیعت ایک سبب ہے، تنہا نہیں ہے کہ عام طور سے ہمارے ہاں ساری جو ہے تقریریں گھوم جاتی ہیں بیعت ہی کے ارد گرد. اگر امام حسین سے یزید بیعت نہ مانگتا، امام حسین چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہتے. فرض کیجئے یزید بیعت نہ مانگتا یزید، تو کیا امام حسین چپ رہتے؟ نہیں. بیعت ایک سبب ہے، انقلاب ابا عبداللہ کا سارے اسباب نہیں ہیں. ایک سبب ہے انکار بیعت. جس وقت یزید نے بیعت طلب کیا، ولید کے ہاں دربار میں تقاضۂ بیعت کیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ اسلام کا ایک حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہمیشہ یہ جو ہے مدد کرو، کیونکہ انسان ایک دوسرے کی جو ہے مدد کا محتاج ہے نا. کوئی کام دوسرے کی مدد کے بغیر، اللہ نے پیدا ہی انسان کو ایسا کیا ہے تو اکیلے چاہے سارا کام کر، نہ جو ہے برا کام نہ اچھا کام. خیر میں بھی تعاون کی ضرورت ہے، شر میں بھی تعاون کی ضرورت ہے. اگر کوفیوں نے تعاون نہ کیا ہوتا عمر سعد کے ساتھ، اگر عمر سعد نے تعاون نہ کیا ہوتا ابن زیاد سے، اگر ابن زیاد نے تعاون نہ کیا ہوتا یزید سے، تو کربلا وجود میں نہ آتی نا. اکیلا یزید کیا کر لیتا اکیلا یزید؟ بعض دفعہ بہت لوگ کہتے ہیں ہم سے ایک سے کیا ہو سکتا ہے. ظالموں کے دربار میں جانے کو کیوں شریعت نے جو ہے پابندی لگائی ہے؟ ائمہ علیہ السلام جب کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوتی جو بنی امیہ یا بنی عباس کے دربار کو کوئی کارکن تھا، ایک منشی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی کمانڈر نہیں ہے فوج کا. امام کہتے اگر تم لوگ نہ ہوتے، تم لوگوں نے اگر ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج ہم خانہ نشین نہ ہوتے. تو حکم اسلام کا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی میں، تقوی میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو. بعض لوگ کہتے جی ہم تو اصول ہے، ہم تو ہر ایک کی مدد کر دیتے ہیں. ہم تو ہر ایک کی مدد کرنی، ہر ایک کی مدد کرنا اچھی بات ہے، مگر کس چیز میں؟ ہم ظالم کی بھی مدد کرتے اور جو ہے مظلوم کی بھی مدد کر دیتے ہیں. نہیں، ظالم کی مدد مت کرو، مظلوم کی مدد کرو. مظلوم کی مدد واجب، ظالم کی مدد حرام. قرآن کی واضح آیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بیعت کر لینا یعنی اسم اور عدوان، گناہ اور ظلم کی حمایت ہے، مدد ہے اس کی. تقاضائے بیعت کیا امام حسین علیہ السلام سے. امام نے کیا کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا. رجل یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ لا یبایع مثلی مثلہ. یزید کیا ہے؟ ایک فاسق انسان ہے، ایک فاجر انسان ہے، شرابی ہے یزید، بے گناہوں کا قاتل ہے یزید. ایسے شخص کی حسین جیسا جو ہے حمایت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت حسین نہیں کریں گے، یزید کی بیعت حسین نہ کریں گے. وہ جو ہے سن 60 اور سن 61 کی بات ہی ختم ہو گئے. نہ یزید ہے نہ حسین ہے کوئی.
حسین کی ذمہ داری ہے کہ یزید کی بیعت نہ کریں؟ نہیں. حسین جیسے کیا مطلب؟ یعنی وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا حاکم مانتا ہے، وہ جو خاتم النبیین کی جو ہے نبوت کا قائل ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی امامت کا قائل ہے، وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں. یزید یعنی جیسا کون؟ یعنی جو شرابی ہو، یعنی جو فاسق و فاجر ہو، یعنی جو بے گناہوں کا قاتل ہو، کبھی حسین جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کے لیے اگر ہمیں قربانی دینا پڑے گا کوئی بات نہیں، تیار ہیں ہم قربانی دینے کو تیار. ہم قربانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، قربانی دیں گے، بڑی سے بڑی قربانی دے دیں گے. دوسرا مقصد جو امام حسین کا کربلا کا ہے وہ کیا ہے؟ احیاء دین. دین ہی مٹ رہا تھا، دین ختم ہو رہا تھا، دین تباہ ہو رہا تھا. کربلا کیوں آئے تھے؟ اتنی ساری قربانی کیوں دی امام حسین نے؟ دین کو زندہ کرنے کے لیے. دین کو زندہ کرنے کے لیے. کیوں دین مٹ رہا تھا؟ وجہ کیا تھی دین مٹنے کی؟ یہ جو ہے ولید کے دربار میں رات میں جو گفتگو ہوئی ہے، اس کے دوسرے دن مدینے کے گلیوں میں یہ جو ہے مروان سے ملاقات ہو گئی. مروان کا وہ ریئیکشن اور رد عمل سب آپ کا یہ جو ہے سنا ہوا ہے کہ اس نے کہا ولید سے اگر یہ چلے گئے تو پھر سب ہے نا ذہن میں. دوسرے دن مروان سے ملاقات ہوئی ہے. اب مروان جو ہے وہ لب و لہجہ نہیں ہے، خیر خواہی کے بھیس میں، نصیحت کے بھیس میں. دیکھیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ یزید کی بیعت کر لیجیے. کیوں خامخواہ مشکل میں اپنے کو ڈال رہے ہیں؟ کیوں خامخواہ پریشانی میں ڈال رہے ہیں؟ امت میں خلفشار پیدا ہوگا. بہرحال یزید بھی اتنی آسانی سے آپ کو چھوڑ تو نہیں دے گا. لہذا اتنی سارے خطرے میں پڑنے کے بجائے آپ کی دنیا اور آپ کی عقبہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بیعت کر لیجیے. یہ جملہ جب سنا تو ایک دفعہ امام حسین فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. تو مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ میں یزید کی خلافت کو تسلیم کر لوں، اس کی حکومت کو مان لوں، اس کی بیعت کر لوں، اور یزید کے خلاف آواز نہ اٹھاؤں، چپ ہو کر کے مدینے میں اللہ اللہ کرتا رہوں، رسول کے روضے کی زیارت کروں، خدا کی تسبیح پڑھتا رہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے تو سن، اگر یزید جیسے حاکم ہو جائے تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لو. یزید کی حکومت تنہا ایک حاکم کی حکومت نہیں ہے. جب بھی یزید جیسے کا تعارف پہلے امام کرا تو یزید کون ہے؟ کیا ضرورت تھی امام کو دربار ولید میں یزید کا تعارف فقط کہتے ہیں میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تعارف کرا دیا تاکہ یزید جیسے کا پتہ تو چل جائے کہ یزید کسے کہتے ہیں. یزید کون ہے؟ رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق. تعارف کرایا. آپ کہتے ہیں اگر امت کے اوپر ایسا کوئی حاکم ہو جائے، اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید جیسا، یعنی اگر امت کے اوپر امت کا حاکم کون ہو جائے؟ شرابی ہو، امت کا حاکم گنہگار ہو، امت کا حاکم جلاد قاتل ہو، بے گناہوں کا قاتل اگر ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہو، ایسے سماج میں اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا. ایسے سماج میں قرآن خوبصورت چھپ کر کے بٹ تو رہے ہوں گے مگر اسلام نہ ہوگا. اسلام نہ ہوگا، رخصت ہو رہا ہے اسلام. اگر میں اقدام نہ کروں گا، اگر میں کربلا نہ جاؤں گا تو اسلام نابود ہو جائے گا. میں کیوں کربلا جا رہا ہوں؟ اسلام کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. آج یزید جیسوں کی حکومت کا نتیجہ معلوم ہے تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگانے والے یہ جو ہے مسلمان ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد لبیک اللہم لبیک کے خوبصورت نعرے لگاتے ہیں، آج ان کا معلوم ان کی حقیقت کیا ہے؟ الناس عبید الدنیا. یہ بندے دنیا ہے، بندے خدا نہیں ہے. الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. پھر یہ اللہ اکبر سبحان اللہ لبیک اللہم لبیک، نماز روزہ داڑھی پردہ، یہ کیا؟
یہ کیا ہے پھر؟ وَالدِّينُ لَحْقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ دین ان کی زبان پہ رکھا ہے، دل میں نہیں گیا ہے، یہ زبان پہ رکھا ہے۔ يَحُوتُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ، جب تک ان کی زندگی کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے، یہ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، داڑھی بھی ہے، پردہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، ساری چیزیں۔ وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لیکن جب کبھی ان کا دین ان کی دنیا سے ٹکرا جائے گا، اب دین کے قانون پر عمل کرنے کی بنا پہ جاب خطرے میں پڑ گئی، بزنس خطرے میں پڑ گیا، زندگی خطرے میں پڑ گئی، آزادی خطرے میں پڑ گئی، قلت دیانون، یہ دین کو قربان کر دینے والے ہیں۔ اگر یہی تو ہوا نا کہ لاکھوں حاجی، ہزاروں حاجی مکے میں موجود تھے، کربلا میں حسین کے ساتھ کتنی پہنچے؟ 72۔ قلت دیانون، حسین کہتے دین خطرے میں ہے، دین کو بچانے کے لیے میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ مشہور جملہ جو منسوب ہے امام حسین سے، ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا السیوف خذینی، اگر دین محمد کی بقا کا انحصار میرے قتل پر ہے تو تلواروں آگے بڑھو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ کیوں حسین قربانی دینے آئے ہیں؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یا جناب عباس کا وہ جملہ جب آپ کا داہنا شانہ قلم ہوا تھا، پانی لے کر کے جا رہے تھے خیمے کی طرف، جب داہنا شانہ قلم ہوا تو کیا کہا؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرے داہنے شانے کو قلم کر دیا میں پھر بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ شانہ میں کیوں قربان کر رہا ہوں؟ اپنا دین خدا کی خاطر، دین خدا کی حفاظت کے لیے اپنے بازوؤں کو قربان کر رہا ہوں، اپنے شانے کو قربان کر رہا ہوں۔ امام حسین کا ایک مقصد کیا ہے؟ احیاء دین۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ بقیہ موضوعات میں مختلف اشرات میں جو عرض کر چکا ہوں، یہاں پر اسی کو عرض کروں گا۔ کیا ہے دین؟ کیا ہے دین کی اہمیت؟ اتنا اہم ہے دین؟ دین اتنا اہم ہے جس کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے؟ اتنی اہمیت ہے دین کی اس کے خاطر اپنا گھر دوار، گھر نہیں، نانا کا مزار، نانا کا مزار چھوڑنا حسین کے لیے بڑا گہرا تھا نا۔ مدینہ جب چھوٹ رہا تھا قبر پیغمبر پہ جا کے حسین کتنا روئے تھے، کتنا روئے تھے قبر پیغمبر پہ جا کر کے۔ نانا کیا تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے آپ کی قبر میں نہیں ہے؟ روتے روتے حسین کو غش آ گیا، خواب میں پیغمبر کو دیکھتے ہیں، میرے لال میرے لال، میرے دین کی بقا تیرے کربلا جائے بغیر نہیں، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، میرے لال جب تک تمہاری شہادت نہ ہوگی اس وقت تک میرا دین باقی نہ بچے گا۔ اتنا ہی نہیں، دین خدا کی بقا کے لیے بہن کی چادر بھی دیں گے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، جو جواب دیا تھا محمد حنفیہ کو۔ مشیت خدا یہی ہے، نظام خدا یہی ہے، اس سسٹم میں جب تک کہ زینب کی چادر قربان نہ ہوگی تب تک دین خدا نہ بچے گا۔ میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مدینہ چھوڑنے کو حسین تیار ہو گئے، ام سلمہ نے روکا، محمد حنفیہ نے روکا، سب عرض کر چکا ہوں کل۔ اب حسین تیار ہو چکے ہیں، 28 ماہ رجب ہے جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب میں آیا ہوں مدینے میں نے دیکھا مدینے میں اداسی چھائی ہوئی ہے، لوگوں کی آنکھیں اشک بہا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ یہ اداسی کیسی؟ یہاں تو بڑی شادابی رہا کرتی تھی، اداسی کیسی ہے؟ کہ پتہ نہیں تمہیں جان مدینہ مدینہ سے جا رہا ہے، جان مدینہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ سوچا کہ چل کے محلے بنی ہاشم میں دیکھو کہ آقا کی سواری کس شان سے جاتی ہے۔ کہتا ہے بھیڑ لگی ہے، میں کنارے میں جا کے کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا اونٹ آئے، اونٹوں کے اوپر چھولداریاں، پانی، سامان سوار کیا گیا، وہ اونٹ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد اب اماریاں آنی شروع ہوئی، ایک اماری آئی، ایک بی بی حجاب میں، کامل حجاب میں لپٹی ہوئی گھر سے باہر نکلی، سوار ہونا چاہتی تھی کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ علی اکبر آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، پردے کو اٹھایا، بیوی کو سوار کیا، کبھی قاسم آگے بڑھے، کبھی اونو محمد آگے بڑھے،
کون ہے؟ کبھی جواب ملتا تھا یہ ام فروا ہیں، کبھی جواب ملتا تھا یہ ام کلثوم ہیں، ایک ایک بیویوں کا تذکرہ ملتا جاتا تھا. یہاں تک ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اب جب ایک بیوی گھر سے نکل رہی ہیں ایک دفعہ آواز دی جاتی ہے، اے مدینے والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو. میں نے کیا دیکھا؟ حسین جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ کرسی سے کھڑے ہو گئے. گھر سے ایک بیوی باہر نکلی، ادھر سے علی اکبر آگے بڑھے، ادھر سے قاسم آگے بڑھے، ادھر سے عباس آگے بڑھے. عباس نے بازوؤں کو پکڑا، قاسم نے جوتیوں کو سنبھالا. بیوی ارے میں نے کہا کون سی بیوی ہے؟ جواب ملا یہ علی کی لاڈلی زینب ہے. ارے آج یہ 28 رجب ہے، 12 محرم نہیں ہے. 28 رجب کو تو شان سے سواری چلی، لیکن جب کربلا سے کوفہ جا رہی تھی نہ قاسم ہے نہ عباس. ارے زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا. جب اپنی باری آئے دل بھر گیا. اے میرے بھیا عباس، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال قاسم. ارے پھوپھی جا رہی ہے. اجرکم اللہ. بیویاں سوار ہو گئیں، قافلہ چلا، آگے بڑھا قافلہ. مدینے سے قافلہ روانہ ہوا. ابھی تھوڑی ہی دور قافلہ آگے بڑھا تھا کہ ایک دفعہ جناب عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے ہیں. امام حسین سے کہتے بھیا قافلے کو روک لیجئے. بھیا قافلہ روک. کیوں بھیا؟ ابھی تو قافلہ چلا ہے. اب عباس نے زبان سے کچھ کہا نہیں کہ بھیا ذرا پیچھے مڑ کر کے تو دیکھیے. اب جو حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ چھوٹی بیٹی سغرا نانی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑتے چلی آ رہی ہے. سغرا آواز دیتی ہے محلن محلا یا بھی. اے بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. قافلہ رکا. سغرا قریب آئیں. کہا بیٹا ہم تو تمہیں یہ جو ہے رخصت کر چکے تھے. کہا بابا میں اپنے بھیا علی اصغر سے ایک دفعہ پھر ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے بھیا علی اصغر سے ایک دفعہ پھر رخصت ہونا چاہتی ہوں. آئیں رباب کے قریب، رباب کی آغوش سے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا. سغرا علی اصغر کو لپٹا کر کے پیار کر رہی تھی. ایک دفعہ حسین کہتے ہیں بیٹا اب پیار کر چکی نا بھیا کو، اب رخصت کرو. بیٹا ہمیں تاخیر ہو رہی ہے، بیٹا ہمیں دیر ہو رہی ہے. سغرا کہتی ہیں اچھا بابا ٹھیک ہے، خدا حافظ خدا حافظ. علی اصغر کو لینے کے لیے رباب ہاتھ آگے بڑھاتی ہیں، لیکن علی اصغر بہن کی آغوش نہیں چھوڑتے ہیں. زینب آگے بڑھی ہیں لیکن علی اصغر بہن کی آغوش کو نہیں چھوڑتے ہیں. جناب سغرا کہتے بابا اگر اصغر خود سے چلے جا، زبردستی کوئی میری آغوش سے اصغر کو نہ لے. ایک دفعہ زینب نے حسین کو خبر دی. حسین آئے، جانے جھک کے اصغر کے کان میں کیا کہا. اور ایک دفعہ علی اصغر نے بہن کی آغوش کو چھوڑا. عجب نہیں حسین نے کہا اے میرے لال اصغر، ارے اگر تم کربلا میں نہ آؤ گے میری بے گناہی کا ثبوت کون دے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما. بار الہ یہ ہماری عزاداری عارفاً بحق عزاداری ہو سکے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں مقاصد کربلا سے ہم آہنگ فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو لا ولد ہیں بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں پاکیزہ اور حلال روزگار عنایت فرما. بار الہ جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے غریب بھائیوں کی امداد اور حمایت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان